على خاتم النبیین سید المرسلین محمد وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ حضرات محترم، جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31ویں ہے۔ یہ آیت نمبر 31 ہے، 30 پر 1 ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اے مومنو تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاق، غریبی کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں تمہارے بچوں کو اور تم کو۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک اولاد کو قتل کر دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ پروردگار عالم نے اولاد کے قتل سے منع کیا۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا اولاد کا قتل بھی ممکن ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو قتل کرے گا؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اولاد کی ہمدردی، اولاد کی چاہت، اولاد کا اتنا خیال آج ہمارے دلوں میں ہے تو یہ پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کی محبت کا سبق نہ پڑھاتے تو وہ جہالت جو عرب میں تھی وہ اتنی ترقی کر دیتی، اتنی ترقی کر دیتی کہ نسل انسانی ہی ختم ہو جاتی تھی۔ عرب کا یہ حال تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا، گڑھا کھود کے اس میں اپنی بچی کو جو اسی کے نطفے سے پیدا ہو اس معصوم کو گڑھے میں رکھ کر مٹی بھر دیتا۔ بچی کبھی تڑپ کر پکارتی کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں، میری کیا غلطی ہے، مگر باپ کو ذرا برابر رحم نہیں آتا۔ پوری طرح بچی پر مٹی ڈال کر جب اس کی آواز ہی بند ہو جاتی ہے تو گھر آ کر سکون کے ساتھ ڈبل پیٹ کھانا کھاتا۔ ایسی جہالت تھی، ایسا اندھیرا تھا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا پیغام پھیلایا، قرآن مجید کے احکام لوگوں کے سامنے رکھے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، جہاں تاریک تھا ظلمت کا دا تھا خوب کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت کا دا تھا خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ تو آج تہذیب کا اجالا ہے، تمدن کا اجالا ہے، انسانیت کا اجالا ہے، ہمدردی کا اجالا ہے، چاہت کا اجالا ہے، تو ان اجالوں کو لانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ظلم کا جالا نکل گیا، بربریت کا جالا نکل گیا، انسانی قتل کا جالا نکل گیا، اولاد کشی کا جالا نکل گیا۔ تو ان تمام جالوں کو دور کرنے والے، ان تمام جالوں کو دور کر کے اجالے کو لانے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید نے آج سے 1400 برس پہلے یہ حکم دیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تمہاری اولاد کو قتل نہ کرو۔ اولاد کو قتل وہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ قتل ایک جرم ہے، جرم کی ایک علت ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جرم ہے بچوں کو قتل کرنے کا، اس کا ریزن بھی بتایا کہ خشیت املاق۔ املاق کا معنی ہے افلاس، غریبی، پاورٹی۔ تو غریبی کے ڈر سے، ابھی غریب نہیں ہے۔ دیکھیے ایک جگہ قرآن میں کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور یہاں پہ کہا خشیت املاق، دونوں میں فرق ہے۔ من املاق کا مطلب غریبی کی وجہ سے، یعنی باپ غریب ہے، آلریڈی غریب ہے، پہلے ہی سے غریب ہے، تو غریبی کی وجہ سے اپنی اولاد کو مار رہا ہے۔ اور یہ دوسری صورت ہے، ابھی غریبی نہیں آئی، غریبی کا اندیشہ، میں غریب بن جاؤں گا، اس اندیشے سے بچوں کو قتل کر دیتا ہے باپ۔ تو یہ دوسری صورت پہلی صورت سے بھی خطرناک ہے۔ پہلی صورت بھی کوئی اچھی صورت نہیں ہے، مگر وہاں پر غریب ہے اس لیے بچے کو مار دیا۔ یہاں غریب نہیں ہے، ڈر ہے کہ اولاد بڑی ہو جائے گی تو ان پر ہم خرچ کریں گے تو ہمارا سرمایہ ختم ہو جائے گا اور ہم غریب بن جائیں گے۔ اولاد کا لفظ مطلق ہے، بیٹا بیٹی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ لفظ ولد بیٹا بیٹی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اگرچہ کہ عرف میں ولد بیٹے کو کہتے ہیں، مگر اصل لغت میں اور قرآن میں جہاں جہاں ولد کا لفظ آیا ہے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا کوئی ولد نہ ہو تو ولد سے مراد بیٹا یا بیٹی۔ تو بیٹا بیٹی دونوں کا قتل ہوتا تھا، مگر بیٹی کا قتل زیادہ ہوتا تھا نسبتاً۔ نسبتاً کا مطلب comparing to the male children, female children were being killed in large scale، یعنی لڑکوں کے قتل کی بنسبت لڑکیوں کا قتل زیادہ ہوتا تھا، اور لڑکی کو قتل کر کے باپ کو اپنے جرم کی شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ فخر سے وہ اپنا سر اونچا کر لیتا تھا، میں میری بیٹی کو قتل کر دیا۔ دیکھیے بہت سے جرائم ایسے ہیں کہ ان جرائم کا ارتکاب کر کے مجرم شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ سر کو اونچا کر لیتا ہے۔ فضول خرچی کرنے والے فضول خرچی کر کے دوسرے دن بڑی شان سے 10-15 آدمیوں سے تو کم از کم بول دیتے،
کیسا تھا معلوم؟ میرے بیٹے کا ولیمہ، یہ دیکھ کھانا بیکار ہو گیا، مچھلیاں تل تل کو رکھا کیا، 10 کلو مچھلی ہوں چلی گئی، کئی آئٹم رکھا، اٹھا کر پھینکے دوسرے دن۔ بھائی اتنی بربادی تم نے اپنے مال کی ہے، ایک حساب لگا کر تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے تمہارا سرمایہ اتنا برباد کیا ہے، اگر اس سرمایہ کو تم راہ خداوندی میں لگا دیتے تو تمہارے کتنے درجات بلند ہو جاتے، کتنے غریبوں کی دعائیں تمہیں مل جاتی۔ مگر اتنی بڑی غلطی، اسراف کرنے والے کو اللہ نے شیطان کا بھائی بتایا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان کے بھائی بن کر تم ایسے شیطان ہو کہ فخر کے ساتھ تمہارا سر اونچا ہو گیا ہے۔ تو عرب کے لوگ اولاد کو قتل کر کے شرمندہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ فخر کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے اس جرم کو ختم کر دیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تمہاری اولاد کو۔ اس ترکیب پہ ذرا غور کیجیے، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا الْأَوْلَادَ، بچوں کو قتل نہ کرو، بلکہ کہا اولادکم، تمہارے بچوں کو۔ یعنی پروردگار احساس دلا رہا ہے کہ جب تو خود تیرا ہاتھ کاٹ نہیں سکتا، جب تو خود تیری گردن کاٹ نہیں سکتا، جب تو خود تیرے پیر کو کاٹ نہیں سکتا، اے ناہنجار، اے ظالم، تو تیرے لختے جگر کو کیسے کاٹ رہا ہے؟ تیرے لختے جگر کو کیسے سپرد خاک کر رہا ہے؟ اولادکم، تمہاری اولاد، تمہاری ہی اولاد کو تم قتل نہ کرو۔ اور وجہ خشیت املاق، غریبی کے ڈر سے۔ غریبی کا ڈر، کیسے ہم بچوں کو پالیں گے، کیسے ہم بچوں کی پرورش کریں گے؟ یہ تجربہ، یہ جہاں اولاد ہوتی ہے، پہلا بیٹا پیدا ہو، اب ڈرتے رہے کہ ایک بچے کا ایک خرچ ہے، دوسرا ہو جائے تو کیا کریں، دوسرا ہو جائے تو کیا کریں۔ مگر جب دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کمائی کا ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے، پھر تیسرا پیدا ہوا تو کمائی کا ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے۔ پروردگار نے کہا نحن نرزقہم، ہم ان بچوں کو رزق دیتے ہیں، تم پر رزق کی ذمہ داری ہم نہیں ڈالتے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس کا رزق فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری مہربانی ہے، ہم انہیں رزق دیں گے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق دیں گے، یعنی ان کو پہلے، ان کے طفیل میں تم کو۔ تو یہاں کی ترکیب پہ بھی غور کیجئے، اولاد کو مقدم کیا اور باپوں کو مؤخر کیا، یعنی بعد میں ان کا ذکر کیا۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ایسا نہیں، نرزقہم وإیاکم، انہیں ہم رزق دیتے ہیں اور وإیاکم، تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اولاد کے آنے سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ دیکھیے، 2 مہمان آئے، 2 مہمان آئے، 2 مہمانوں کا کھانا تیار ہے۔ اگر گھر میں عورت کہتی ہے کہ 4 مہمان لاؤ تو ہم 4 کا بنا دیں گے، 10 لاؤ تو 10 کا بنا دیں گے، تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہوٹل میں جا رہے ہیں آپ 4 آدمیوں کو کھلانے کے لیے، ہوٹل والا کہتا ہے کہ 4 نہیں 10 کو بھی ہم کھلائیں گے، مفت میں کھلائیں گے، 10 کو بلا لے کر آؤ، تو پھر آپ کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہاں رب العالمین کہتا ہے کہ جتنی بھی اولاد تمہیں ہو، ہم تمہیں روزی دیں گے،
ان بچوں کا رزق ہم فراہم کریں گے، وَإِيَّاكُمْ تم کو بھی ہم کھلائیں گے پلائیں گے۔ وہ تمہارے پاس پلتے کیا ہیں، ان کی وجہ سے تمہاری بھی پرورش ہو جاتی ہے، ان کے طفیل میں تم بھی کھا رہے ہو۔ اس موقع پر مجھے ایک روایت یاد آئی۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ اب ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، مگر روایتیں بتاتی ہیں کہ ابو طالب غریب انسان تھے، بہت غریب انسان تھے، کئی بچے تھے ان کے، کثیر العیال تھے۔ وہ کھانا رکھ لیتے برتن میں، کہتے کہ میرا بیٹا محمد کہاں ہے، میرا بیٹا محمد کا، اسے بلاؤ، پہلے اسے بلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، کہتے کہ اے محمد تم کھاؤ، تم اپنا ہاتھ رکھو۔ تو حضور ہاتھ رکھ دیتے تو کھانے میں اتنی فراوانی ہوتی کہ ابو طالب کے سارے بچے پیٹ بھر کے کھا لیتے، ابو طالب بھی کھا لیتے، ان کی اہلیہ بھی کھا لیتی، اور پھر کھانا جوں کا تو باقی رہ جاتا۔ اب سچ بتائیے، ابو طالب نے نبی کی پرورش کی ہے یا نبی نے ابو طالب کی پرورش کی؟ بظاہر حضرت ابو طالب نے نبی کی پرورش کی ہے، بباطن نبی نے ابو طالب کی پرورش کی۔ ہم نبی پہ درود بھیج کے نبی کو کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نذرانہ پیش کرتے ہیں، درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ تم نذرانہ ایک درود کا پیش کرو، مگر اس نذرانے کے عوض 10 نذرانے تمہاری جھولی میں گر جاتے ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، تم مجھے ایک درود بھیجو تو میرا رب تم پر 10 رحمتیں نازل کر دیتا ہے۔ اب تم نے نبی کو دیا یا نبی نے تم کو دے دی؟ تم نے نبی کو کہاں دیا؟ نبی نے تم کو دے دی۔ آپ نے کسی کو تحفتاً 1000 روپے دے دیے، اور جس کو آپ نے تحفہ دیا دوسرے دن وہ آ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں۔ تحفے میں تو اختیار ہے، تحفے میں اختیار ہے، جتنا بھی دے۔ تو آپ نے 1000 روپے اسے دیے، کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئندہ جمعہ میں آپ کو تحفہ دوں گا، 10,000 لا کے دے دیا آپ کو۔ تو آپ نے اس کو دیا یا اس نے آپ کو دے دیا؟ تو یہ مثال تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو اولاد کی ہم کیا پرورش کرتے ہیں؟ پروردگار کہتا ہے اولاد کی وجہ سے تمہارے لیے رزق کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ان قتلہم، بے شک اولاد کا قتل، کان خطأ کبیرہ، بہت بڑی غلطی۔ دیکھیے کسی بھی انسان کا قتل غلطی ہے، مگر اولاد کا قتل دو وجہ سے غلطی ہے۔ قتل تو فی نفسہ ہی ایک جرم ہے، اور اولاد کو قتل کرنا یہ انسانیت کے منافی ہے، اینٹی ہیومینٹی ایکٹ ہے، انسانیت کے منافی ہے، انسانیت سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ تو قتل اولاد یہ جرم عرب کی سرزمین میں رائج تھا، تو عرب کی سرزمین سے اس جرم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ پھر دوسرا جرم جو عربوں میں بھی تھا اور دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا، وہ جرم کیا تھا؟ زنا کاری۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا مت کرو۔ تو بھی بات سمجھ میں آتی، اس کے لیے عربی میں لفظ یوں ہوگا وَلَا تَزْنُوا، زنا مت کرو۔ مگر زنا مت کرو کہنے میں وہ تاکید نہیں ہے جو اس ترکیب میں ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک زنا بے حیائی، زنا بے حیائی ہے، نکاح اس کے اندر حیا ہی حیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مرد و عورت کو، شوہر
اور بیوی کو یہ ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے، کیونکہ لباس میں رہنے والا حیا والا ہے۔ لباس کے بغیر کوئی آ جائے تو ساری دنیا کہے گی کہ کیسا بڑا بے حیا انسان ہے، وہ بولے گا بے حیا نہیں، میں بے لباس ہوں۔ جب بے لباس ہے تو بے حیا ہے۔ پروردگار نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں اے شوہرو تمہارا لباس ہے اور اے شوہرو تم بیویوں کا لباس ہو، کیونکہ لباس حیا پہ دلالت کرتا ہے۔ تو نکاح کے ذریعے مرد عورت کو اپنائے، عورت مرد کو اپنائے، پھر اولاد ہو، تو یہ حیا والی زندگی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی کسی سے یوں ہی تعلق قائم کر لے اور اس ناجائز تعلق کی وجہ سے اولاد ہو تو اولاد حرام کی اولاد ہوتی ہے، اس میں اولاد کا جرم نہیں۔ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت زانی زانیہ ان کا جرم ہے، ان کے جرم کی وجہ سے یہ جو بچہ پیدا ہوا خواہ مخواہ ولد الزنا بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ ولد الزنا، یعنی زنا کی وجہ سے پیدا ہونے والا لڑکا یا لڑکی، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ولد کا لفظ لڑکا لڑکی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح انگریزی میں چائلڈ کا لفظ میل فیمیل دونوں کے لیے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی زنا کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آئے۔ زنا کے جو مقدمات ہیں ان مقدمات سے بھی تم دور ہو جاؤ۔ کسی عورت پہ نظر پڑی، زنا کی کہ جو محرکات ہیں، زنا کے جو فیکٹرز ہیں، وہ محرکات تمہارے اندر بھڑکے تو خود کو سنبھالو اور سمجھو کہ خطرے کا مقام آ گیا ہے، سامنے گڑھا آیا ہے، اب اس گڑھے سے بچنا ہے تو پھر خود کو گڑھے سے دور کر لینا ہے، تو دور ہو جاؤ۔ اسی لیے مولا تعالیٰ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں قریب نہ جاؤ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے جملے میں اللہ نے اس کی وجہ بتائی، بڑا حکیمانہ کلام ہے۔ انہ کان فاحشہ، یقیناً زنا بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے، بڑا غلط راستہ، بہت برا نکما راستہ ہے زنا کا راستہ۔ تو آج حکومت زنا کی لائسنس دیتی ہے، نکاح کی لائسنس نہیں دیتی۔ لڑکی 17 سال کی ہے تو اس کا نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 17 سال کی لڑکی سے کوئی مرد زنا کر دے تو بڑا جرم نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمر چھوٹی ہے۔ اور بیان بھی ایسا عجیب دیتے ہیں کہ مثلاً کسی مرد نے 17 سال کی لڑکی سے زنا کر لیا، زنا ہی ہے یہ، 17 سال کی لڑکی کوئی 7 سال کی بچی نہیں ہے، مگر اس کا بیان کورٹ میں کیا ملتا ہے، عدالت میں، نابالغہ سے اس نے زنا کر لیا۔ بھئی نابالغہ ہے، کیسے زنا کرے گی؟ اسے نابالغہ کہتے ہیں۔ اولاد ہو گئی تو اور عجیب، نابالغہ کو بچہ پیدا ہو گیا۔ شریعت کہتی ہے کہ اتنے بھی بیوقوف مت بنو، اتنے بھی بیوقوف مت بنو۔ جب لڑکی سن بلوغ کو پہنچ جائے، جب لڑکی کو حیض آنے لگے، بھلے وہ 14 برس کی رہے یا 13 برس کی رہے، اگر حیض آ گیا، ماہواری آ گئی اسے، تو وہ بالغ ہے۔ اب اسے بچہ پیدا ہوا 15 سال کی عورت کو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نابالغہ کو ہو گیا، نابالغہ کو کیسا ہو جائے گا؟
نابالغوں کو ہوتا ہے کیا؟ ہوتا نہیں، لیکن تعلیم یافتہ لوگ کیسے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ 17 سال کی نابالغہ کو حمل ہو گیا، پھر اس کا ابارشن بھی کرایا گیا۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو حکومت نکاح پر پابندی لگاتی، زنا پر پابندی نہیں لگاتی، اور اگر کوئی صحیح طریقے سے نکاح کرے تو 1000 سوالات، نکاح نامے میں رجسٹریشن ہو گیا تو کتنے سوالات، آدھار کارڈ ہے کیا، ووٹر آئی ڈی ہے کیا، ٹی سی ہے کیا، ٹی سی میں احمد یہ ہے، آدھار کارڈ میں یہ HM ہے، وہ کیوں یہ چھوٹ گیا، اسے بدلا کر لاؤ، یہ چینج کر کے لاؤ، اتنی مصیبت ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہے، نکاح ہی نہیں کیا ہے، 2 مہینے رہ گیا، 3 مہینے رہ گیا، تو وہ کیا بھی نہیں، انہیں لیگل کپل، اس کا نام کیا رکھ کر ہے، لیو ٹوگیدر، دونوں مل کے رہ گئے تو آٹومیٹک ان کا نکاح ہو جاتا، یعنی زنا ہوتا، اس کا نام ہے نکاح۔ اب وہ دونوں جو ہے لیگل ہسبینڈ اینڈ وائف، اور ان کو میرج سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ جو صحیح طریقے سے گیا اس کے لیے کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں۔ تو ایسی اندھی نگری ہو تو پھر یہاں پہ امن کہاں رہے گا، برکت کہاں سے رہے گی، قحط ہی تو آئے گا۔ تو زنا ایک مذموم چیز ہے، نکاح ایک محمود چیز ہے۔ نکاح نبیوں کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بڑا اونچا مقام دے دیا۔ کیسے دیا؟ النکاح من سنتی کہہ دیا، نکاح میری سنت ہے۔ جب نبی کی سنت ہے تو اس سے افضل چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے پاس نکاح کے قواعد ہیں، قوانین ہیں، کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح ناجائز ہے، اور اس کے لیے ایجاب، قبول، 2 گواہوں کی موجودگی، یہ ساری شرطیں ہیں۔ کیونکہ نکاح بڑی اہم چیز ہے، اہم چیز ہے 2 گواہوں کا ہونا، 2 مسلمان گواہوں کا ہونا۔ اگر ایک ہی مسلمان ہے، عورتیں ہی، تو 2 عورتیں اور 1 مسلمان مرد، 1 مسلمان مرد، 2 مسلمان عورتیں۔ تو لوگ پوچھتے عورتیں بھی بن سکتے کیا؟ کیوں قاضی صاحب کے دفتر میں وہ کالم نہیں ہے 2 عورتوں کا؟ مردوں کی کمی ہی کیا ہے؟ جب مرد ملتے ہیں تب عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک ہی مرد ہے اور باقی سب عورتیں ہیں، تو ایک مرد اور 2 عورتوں کا گواہ بننا لازمی ہے، ایجاب اور قبول۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ ایجاب کا معنی ہے ریکویسٹ، قبول کا معنی ہے ایکسیپٹنس۔ ایجاب، مرد عورت سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کی طرف سے آفر ہے۔ عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا۔ عورت اگر کہے کہ مجھے آپ کے نکاح میں لے لو، مرد نے کہا قبول، تو عورت کی طرف سے ایجاب ہوا، مرد کے پاس قبول ہوا۔ یعنی ایجاب 2 پارٹی ہیں اس کے اندر، ایک مرد عورت۔ مرد کے طرف سے پہل ہو، بگننگ ہو، تو مرد کے پاس ایجاب ہے، عورت کے پاس قبول ہے۔ عورت کی طرف سے پہل ہو تو عورت کے پاس کیا ہے؟ ایجاب ہے، مرد کے پاس قبول ہے۔ اب نکاح کی محفلوں میں عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، کیونکہ عورت کی طرف سے وکیل آتا ہے۔ وکیل، کیوں وکیل آتا؟ عورت محفل میں نہیں آتی، اس کا نمائندہ ریپریزنٹیٹیو، یہ ریپریزنٹیٹیو کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو عورت نہیں آتی۔ بعض جگہ خواہ جاہل خود کو علم والا ثابت کرنے کے لیے پوچھتے ہم سے، کیا مولوی صاحب 2 گواہ عورتوں کی، لڑکی کی طرف سے رکھے، مرد کی طرف سے ایک ہی گواہ رکھے نا؟ بھئی 2 گواہ ہیں، ایک مرد کی جانب سے، ایک عورت کی جانب سے۔ عورت کی جانب سے وکیل آتا،
وہ کیا اس کے پاس ایک وکیل، اسے وکیل نے کیا، اسے وکیل کی کیا ضرورت بھائی، یہ خود موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے نا، یہ نہیں رہا تو نا، یہ غائب رہا، یہ ایبسنٹ ہوا تو اس کو کوئی ریپریزنٹ کرے گا، یہ خود پریزنٹ ہے تو اب ریپریزنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خود ہی حاضر ہے تو اس کا وکیل کیوں؟ عورت اندر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے اس کا وکیل آتا ہے، یہ سب سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وکیل آ کر، لڑکی کا باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسلمان لڑکی کے پاس جا کر اجازت لے کر آتا ہے تو اس کا کہنا گویا اس لڑکی کا کہنا ہے، وکیل کی بات لڑکی یا دلہن کی بات کے قائم مقام ہے، وہ آ کر کہتا ہے۔ اب اسے بولنے نہیں آتا، اس لیے وہ قاضی صاحب کی مدد لیتا، قاضی صاحب کی مدد لیتا تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ فلاں صاحب وکیل بن کر آئے ہیں، ان کی وکالت میں فلاں عورت کا نکاح ہم نے آپ سے کیا، یہ ایجاب ہو گیا۔ اب دولہے میاں کہتے ہیں میں نے قبول کیا، تو ان کی طرف سے قبول، ایجاب اور قبول دونوں ہو گئے، مہر طے کر دیا گیا۔ محفل میں کئی مسلمان ہیں، کئی مسلمان گواہ ہیں، کم از کم 2 مسلمان ہونا، تو 2 مسلمان بھی ہیں تو نکاح ہو گیا۔ اتنی آسان چیز ہے نکاح، مگر اس آسان چیز کو ہم نے یہ کٹھن کام بنا لیا، بڑا کٹھن بنا لیا ہے، حالانکہ بہت آسان ہے، ایک اگریمنٹ ہے، اگریمنٹ معاہدہ ہے مرد اور عورت کے درمیان۔ تو آیت ختم ہوئی، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، قتل نہ کرو اس انسان کو، اس نفس کو، نفس مراد انسان ہے یہاں پر، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی کسی بھی انسان کا قتل جائز نہیں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی کو قتل کرنا واجب ہو گیا تب اسے قتل کرنا ہی پڑے گا۔ کس کو قتل کرنا واجب ہو گیا؟ جو خود قاتل ہے، قتل کر دیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ قاتل کی سزا قتل ہے۔ نہیں بھائی اللہ کسی بھی قتل کرو نہیں بولا، اسے کیوں قتل کرتے، یہ بولیں گے نہیں بول سکتے۔ اسی طرح شادی شدہ زانی، زنا کب کیا ہے؟ اپنی بیوی کے باوجود زنا کیا ہے، اب اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا بھی قتل ہے، مگر قتل کی کیفیت الگ ہے، اس پر پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر اس پہ برسائے جائیں گے کہ پتھروں کی مار کھا کھا کر اس کی موت واقع ہو جائے۔ اور تیسرا باغی، باغی کا مطلب مسلمان حاکم ہے، بادشاہ ہے، مسلمان حاکم کے خلاف کوئی کارروائی کر رہا ہے تو اس کے فتنے کو روکنے کے لیے مسلمان حاکم جو عدل و انصاف والا ہو اسے قتل کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 وجہ سے ہی قتل کی اجازت ہے، باقی کسی کا قتل جائز نہیں۔ اور ان 3 کے علاوہ، یہ تو مسلمانوں کا قتل ہے، ان 3 کے علاوہ جب جنگ چھڑ جائے، مسلمانوں میں اور مسلمانوں کے دشمنوں میں جنگ چھڑ جائے، تو جس طرح دشمن ہم کو قتل کرنے پہ آمادہ ہے، اسی طرح ہم کو بھی ان کی قتل کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ہے۔ اگر ہم قتل نہیں کریں گے تو ہم کو قتل کر دے گا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی انسان کو قتل نہ کرو اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے کسی بھی انسان کا قتل۔ ہاں اگر ضروری ہو گیا قتل کرنا، جس کو قرآن نے حق کہا ہے، ضروری ہو گیا تو ایسی صورت میں قتل کرنا پڑے گا۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جسے ناحق قتل کیا گیا، ناحق جو قتل ہوتا ہے اس پر ظلم ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مظلوم کہا۔ جو مظلوم بن کر قتل ہو جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطان،
تو اس مقتول قتل ہو جانے والے کے وارث کو ہم نے ایک حق دیا ہے، ایک پاور دیا ہے۔ وہ کیا پاور دیا ہے کہ وہ اپنے مورث کے قاتل کو قتل کر سکتا ہے۔ یعنی کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو جو قتل ہوا اس کا تو وہ تو چلے گیا، اب اس کا وارث اس کا بیٹا ہے، اس کے بیٹے کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل کے اندر حد سے نہ بڑھے۔ حد سے بڑھنا کا مطلب تو نے میرے باپ کو قتل کیا، میں تجھے بھی قتل کروں گا، تیرے بھائی کو بھی قتل کروں گا، ایسا نہیں بولنا۔ جو قاتل ہے اسی کو قتل کرنا۔ اور اسراف کا مطلب قتل کرنے کے بجائے کئی دن تک اسے اذیتیں دے 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 کر اس کے بعد قتل کرنا۔ قتل ہی کرنا ہے، کر دو قتل۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے۔ کس کی مدد کی گئی ہے؟ جو مقتول ہے، مقتول کی اللہ مدد کرے گا۔ یا دوسرا مطلب ہے کہ مقتول کا جو وارث ہے اللہ اس کی مدد کرے گا، لہٰذا وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیتے ہوئے قاتل کو قتل کر سکتا ہے۔ قاتل کو قتل کرنا اسے کہتے ہیں قصاص، شریعت میں کہتے ہیں قصاص، یعنی بدلہ لینا۔ اور شریعت ایک اور چیز کی گنجائش رکھتی ہے، کوئی قصاص لیے بغیر قاتل کو معاف کرنا چاہے تو معاف کرنے کی بھی اجازت ہے اسے۔ اور قتل کے بجائے خون بہا، خون بہا کا مطلب کیا؟ خون کی قیمت۔ قتل کر دیا تو خون اس کا بہہ گیا، وہ خون بہا ہو گیا، وہ خون بہہ گیا۔ میں جو خون بہا کہہ رہا ہوں یہ خون کی قیمت ہے، یہ اصل میں خون کا بھاؤ ہے۔ بہا فارسی میں قیمت کو کہتے ہیں، بہا قیمت کو ہے۔ خون بہا کا مطلب خون کی قیمت۔ اب خون کی قیمت 100 اونٹ، وہ آپس میں طے کر کے گھٹا بھی سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں خون بہا کو عربی میں دیتن، دیتن فدیت مسلمۃ الی اہلہ، دیا۔ اب دیا کو اردو والوں نے دیت کہا ہے، دیت، یا قصاص لو یا دیت لے لو، تمہیں اختیار ہے۔ تو الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی 33 پر 3 آیتیں ہو گئیں۔ تو اس کے بعد ہم ہمارے اس کے مطابق پروگرام کے مطابق حدیث کی طرف متوجہ ہوں۔ 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ اللہم انت ربها وانت خالقها وانت ہدیتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم بسرها وعلانیتها جئناک شفعاء فاغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص دعا کے پابند نہیں تھے، جو دعا آپ کرنا چاہتے کر دیتے، وہ دعا ہمارے لیے مسنون ہو جاتی۔ اس دعا کی پابندی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور لفظوں کے پابند نہیں ہیں، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکل جائے وہی الفاظ ہمارے لیے شریعت ہے۔ تو مختلف وقتوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ تو ایک موقع پر نماز جنازہ پڑھا رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضور نے یہ دعا مانگی، اللہم انت ربها، اے اللہ تو اس کا رب ہے، اس مرحوم کا، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، انت ربها تو اس کا رب ہے، وانت خالقها تو ہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، وانت ہدیتها الی الاسلام تو ہی نے اس کو اسلام کا راستہ بتایا۔ اگر تو اسلام کا راستہ نہیں بتاتا تو یہ مسلمان نہیں ہوتا،
اگر مسلمان نہیں رہتا تو اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی جاتی۔ انت ہدیتہا الی الاسلام وانت قبضت روحہا، اے پروردگار تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا ہے، یعنی زندگی بھی تو نے دی ہے، تو خالق ہے، زندگی کو تو نے ہی اس سے لے لیا، زندگی کو لے لیا کا مطلب کیا ہے؟ روح کو جسم سے باہر کر لیا، روح جسم سے باہر ہو گئی تو جسم کی زندگی ختم، مگر روح کی زندگی تو رہتی، جب جسم میں رہتی روح تب زندہ، جب جسم سے باہر آ جاتی روح تب بھی زندہ، جب تک روح جسم میں تھی جسم زندہ، جب جسم سے روح باہر آ گئی تو اب جسم کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا۔ وَأَنْتَ عَالِمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اے پروردگار تیرے اس بندے کے باطن کو بھی تو جانتا ہے، ظاہر کو بھی تو جانتا ہے، ہم نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے، تو باطن کی بھی خبر رکھتا ہے۔ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ، ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ فَاغْفِرْ لَهُ، اے اللہ تیرے اس بندے کو تو معاف کر دے۔ یہ پیاری دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں پڑھا کرتے ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وعن مالک بن حبیرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يموت فیصلی علیہ ثلاثة صفوف من المسلمین الا اوجب۔ حضرت مالک بن حبیرہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان کی موت ہو، ما من مسلم یموت، جب بھی کسی مسلمان کی موت ہو، فیصلی علیہ ثلاثة صفوف من المسلمین، 3 صف مسلمان اس پر نماز ادا کر دیں، یعنی اس کی نماز جنازہ میں 3 صفیں ہوں مسلمانوں کی۔ مسلمان تو رہیں گے ہی، کافر تو نہیں رہے گا، یہ مسلمانوں کی 3 صفیں، یہ قید اتفاقی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ الا اوجب، تو ایسا مرحوم ضرور اپنے لیے جنت کو لازمی کر لیتا ہے۔ 3 صف کھڑے ہو جائیں تو 3 صفوں کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب مالک بن حبیرہ کی ایک عادت تھی، اذا استقل اہل الجنازۃ جزأہم 3 صفوف۔ مالک بن حبیرہ جب دیکھتے کہ صرف 6 آدمی ہیں، ایک ہی صف میں 6 آدمی کھڑے ہو جاتے، تو مالک بن حبیرہ کہتے کہ 6 مل کر ایک صف کے بجائے 2 2 2 3 صفیں کرو۔ جب 3 صفیں ہو جائیں گی تو ہمارے نبی کے قول کے مطابق 3 صفوں کی وجہ سے ایک مومن کی مغفرت ہو جائے گی، اسے جنت نصیب ہو جائے گی۔ تو دوسرے کا بھلا کرنا، یہ سوچنا حضور ایسا بولے کہ ایسا کائی کو کرتے، یہ سوچ بعض لوگوں کو زندوں سے دشمنی ہے، کسی کی موت ہو جائے تب بھی اس کی دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ فاتحہ پڑھ کے کسی کو ثواب پہنچاتے ہیں، پہنچتا کیا ثواب، وہ سب نہیں پڑھنا، یعنی زندہ رہنے تک تو اسے کچھ نہیں دیتے رہے، جب چلے گیا ثواب پہنچانے کا حق اللہ نے دیا ہے ہمیں، وہ بھی نہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچا سکتے، کوئی غلطی کر کے، اے اللہ اللہم اوصل عذاب ھذا الجرم الی روح فلان، ایسا تو نہیں کر سکتے، اس جرم کا عذاب اسے پہنچا، یہ تو نہیں بول سکتے۔ اللہم اوصل ثواب ھذہ الحسنہ، اس نیکی کا ثواب پہنچا دے، یہ تو ایصال ثواب کا نظریہ ہمارے پاس ہے، ایصال عذاب کا نظریہ نہیں۔ تو کیسا پہنچتا؟ کیا پہنچتا نہیں، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے، تو وہاں بھی چھوڑتے ہیں اسے، جیے تک اس پر تنگی، مرنے کے بعد بھی تنگی۔ تو 3 صفوں میں جو لوگوں کو تقسیم کرتے، مثلا 9 آدمی ہیں، 9 آدمی ایک ہی صف میں آسانی سے کھڑ سکتے ہیں، جگہ کشادہ ہے، مگر مالک بن حبیرہ، یہ کون ہے؟ مالک بن حبیرہ، مالک بن حبیرہ صحابی، یہ
9 کو 3 میں تقسیم کر دیں گے، 3 3 3 حساب لگا کر بن گئے، اب 3 صفحے ہو گئی۔ اوجبہ، اس نے اپنے لیے جنت کو لازم کر لیا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت سے فرما۔ اے اللہ محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔